السلام علیکم۔ صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ملک کی سیاسی صورتحال ایک عجیب سمت جا رہی ہے۔ جو اسمبلیوں میں استعفوں کا مطالبہ کرتے تھے، آج وہ اسمبلیاں روکنے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو جنہوں نے استعفے دینے تھے وہ بھی ٹائم کل کر رہے ہیں، وہ بھی تاریخوں پہ تاریخیں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے جو کہ کورٹ کی جانب سے بھی اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی روک لیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی سول سرونٹ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ضرور آتے ہیں۔ لیکن آج جو میرے مہمان ہیں، یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ سول سرونٹ میں تھے اور بہت اچھی پوسٹ پہ تھے، آج کل ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ سارے ڈپٹی کمشنر ہیں اور انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور سیاست کو انہوں نے اپنا لیا۔ اس پر ضرور بات کریں گے کہ آخر کیوں۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کروں۔ جی میرے جو مہمان ہیں خان چنگیز خان ہزروں سے ہیں، انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، PP1 سے ان کا تعلق ہے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو بہت سارے لوگ جب وہ سیاست میں آتے ہیں، لیکن آپ اپنے سول سرونٹ کی پیک پہ تھے، وہاں سے آپ نے ایک دم سے استعفیٰ دیا، ورنہ آپ تو ڈی سی پنڈی ہوتے یا ڈی سی کسی بڑے ضلع میں ڈی سی ہوتے، تو آپ وہاں سے چھوڑ کے آپ نے جو ہے سیاست کو اپنا لیا، تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ نے مہربانی کی۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے جی، ہمارے کلیگ ہوتے تھے شوکت خان کھچی، وہ اکثر فرماتے ہوتے تھے، مرحوم ڈی سی رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کہ پٹھان کوئی ذات نہیں ہے، کیفیت ہے، کسی ٹائم کسی پر بھی طاری ہو جاتی ہے جی۔ تو میرے پر بھی کیفیت طاری ہو گئی تھی جی، لیکن کیفیت میرے پر اپنے علاقے کی محبت کی طاری ہو گئی تھی جی۔ میں ہمارا خاندان پچھلے کوئی تقریباً 150 سال سے جی تحصیل ازرور ضلع اٹے کی خدمت کر رہے تھے، اس میں کچھ شک نہیں۔ اور بس خواہش یہ تھی کہ ڈی سی ہوتا تو چند بندوں کی اپروچ میں ہوتا اور عوام میں جاتا تو زیادہ بندوں کی اپروچ میں ہوں گا۔ لیکن خان صاحب جس پوسٹ پہ آپ تھے، لیکن آپ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر ADC جی بہت اچھے عہدوں پہ تھے، آپ وہاں بھی تو خدمت کر سکتے تھے۔ میں نے بتایا جی وہاں ہوتا تو شاید چند لوگوں کی اپروچ میں ہوتا، اب عوام میں ہوں تو صبح شام عوام میں رہتا ہوں اور ہر ٹائم ان کی اپروچ میں ہوتا۔ آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ ان لکیلی آپ نے وہاں سے تو چھوڑا، پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائے سیاست میں بھی، آپ MPA کا آپ نے الیکشن لڑا اور تھوڑی ووٹوں پہ ہار گئے، تو کیا محسوس کرتے ہیں سر؟ یقین کریں جی مجھے 1% افسوس نہیں ہوا۔ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، کبھی مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے لوگوں نے میرے ساتھ محبت نہیں کی، میرے لوگوں نے میرے ساتھ خیال نہیں رکھا، تو ہو سکتا ہے شاید میں مایوس ہو کے سیاست بھی چھوڑ دیتا، لیکن مجھے اپنے علاقے کی طرف سے بہت محبت ملی ہے، اللہ کا شکر ہے، سالہ سال سے مل رہی ہے، 100 سال سے زیادہ مل رہی ہے، اس وجہ سے مجھے ثابت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ جی میں نے اتنی اچھی نوکری چھوڑی۔ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی تو برسر اقتدار ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، مرکز میں بھی پہلے رہے، تو آپ نے کتنے کام کروائے اپنے علاقے کے لوگوں کے؟ جی میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں جی کہ میری پارٹی برسر اقتدار نہیں ہے جی۔ 2004 میں میرے بڑے بھائی تھے تحصیل ناظم خان رضا خان، جب انہوں نے چھوڑا تو اس سے اب تک میں اپوزیشن میں ہوں جی، میں میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ ہوں جی۔ تو میجر صاحب تو PTI میں ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہوں جی۔ یہاں بھی ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ جی کیونکہ میں ان کے کلیئرٹی نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب لیکن یہ دیکھیں نا کہ پھر اگر میجر طاہر صادق ایک بڑا آدمی ہے ضلع میں، یقیناً ان کا بڑا نام ہے، پھر ان کی چودھریوں سے بڑی قریب رشتہ داری ہے، تو پھر تو آپ کو اقتدار میں ہونا چاہیے۔ اب میں خواہش ہے کہ سوال کو پاس کر دیں کیونکہ ان کا ذاتی میٹر ہے۔ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن خان صاحب دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر بات کریں تو پھر تو آپ کے مد مقابل جو ہیں وہ زیادہ سٹرانگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے، پھر شیخ آفتاب تو بہت مضبوط آدمی ہے، پورے ضلع میں ان کا آرڈر، متعدد بار وہ وزیر رہ چکے ہیں، تو پھر ان سے آپ کیسے جان چھوڑیں گے؟ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا وہ طریقہ استعمال کریں گے کہ آپ اگلا الیکشن جیت جائیں گے؟ اچھا دیکھنے میں وہ سٹرانگ لگتے ہیں جی، لیکن گراؤنڈ پر وہ سٹرانگ نہیں ہے جی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنے علاقے کے پر پورا یقین ہے۔ میرا رابطہ جو ہے جی وہ 724 ہے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی وہ 724 حاضر ہوتے ہیں جی۔ موبائل میں خود اٹینڈ کرتا ہوں، میرا کوئی PS نہیں ہے جی۔ باقیوں کے پاس کوئی شک نہیں، بڑی جماعت ہے، بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں عوام سے تعلق رکھتا ہوں جی۔ اللہ کرے کہ اگلی دفعہ آپ جیت جائیں اور منسٹر بھی بن جائیں، پھر بھی آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہی رہے گا؟ جی میرا طریقہ یہی رہنا ہے جی، میرا مزاج ہی ایسا ہے، میرا نوکری میں بھی مزاج ایسا تھا جی۔ میں جب نیو یارک کونسلیٹ میں پوسٹنگ پر گیا جی، تب بھی میرا مزاج ایسا ہی تھا، وہاں بھی میرے علاقے کے لوگ آ کے میرے ساتھ بیٹھتے تھے، میں VC کو بھی ملاتا تھا، میں
امبیسیڈر صاحب کے پاس بھی لے کے گیا ہوں، ایک آدھ بار مہربانی انہوں نے کی جی. مزاج میرا یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے جی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. سر اتنا پاپولر خاندان ہے، میں سارے خاندان کو جانتا ہوں، بہت پرومیننٹ خاندان ہے. پھر آپ کے دادا والد محترم اب بھی بھائی ایس ایس پی ہیں پنڈی میں، سارا خاندان اچھی پوزیشنوں پہ ہے. پھر الیکشن میں شکست کی وجہ کیا ہے سر؟ میں ہارا نہیں ہوں جی. آخری دن کا فیصلہ جماعت کا پی ٹی آئی کا جی، اس نے تبدیل ہونے سے پی ٹی آئی ہاری ہے جی، چنگیز خان نہیں ہارا. چنگیز خان نہیں ہارا. چنگیز خان کے بعد بڑا اہم سرکاری عہدہ بھی ہے، وزیر اعظم کمپلینٹ سیل کے آپ چیئرمین بھی ہیں، تو اس سے آپ کتنا استفادہ دے رہے ہیں اپنی عوام کو؟ میں یہاں وضاحت کرتا جاؤں جی کہ آج سے 2 مہینے پہلے یا مہینہ پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ چیئرمین شکایت سیل بھی ہوتا ہے جی. بالکل صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے میں کوئی ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ میرے آنے کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب بتاتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی سفارشیں جا رہی ہیں کہ جی ہمیں بنایا جائے، ہمیں وائس چیئرمین بنایا جائے. تو میں نے جی ایک ہلچل سی مچا دی. میں جس میدان میں ہوتا ہوں نا جی تھوڑی سی چونکہ آپ اس طرح تو آپ کی تھنک ہے، چونکہ آپ بیوروکریٹ رہے اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دل کی بات کروں جی، دل کی ہی کریں سر. ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، مہربانی کریں. مولوی صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے مولوی صاحب کو مجبور کیا، جس طرح بھی کیا. مولوی صاحب نے کہا بھائی بتاؤ طلاق تے سے دی ہے یا تویں سے دی ہے؟ اس نے کہا جی تے سے. تو انہوں نے کہا پھر تمہاری طلاق نہیں ہوئی، طلاق تو تویں سے ہوتی ہے جی. موجودہ صورتحال یہ ہوئی ہے جی. لوگ تھوڑے سے مایوس ہو رہے ہیں، پارٹیوں سے بھی لوگ مایوس، ساری پارٹیوں سے جی ساری پارٹیوں سے نو ڈاؤٹ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. جو لوگ عوام میں انہیں عوام کا پتہ ہے جی، عوام کے مسائل جو جس لیول پر حل ہونے چاہیے تھے، جس طرح حل ہونے چاہیے تھے، وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں. چنگیز خان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام میں رہتے ہیں اور آپ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. ہم ایک بریک پر جائیں گے، اس کے بعد ہم مہنگائی پر بھی بات کریں گے، چونکہ آپ کو بخوبی آگاہ ہے. آپ چونکہ اپنی گلی محلوں میں نے دیکھا آپ کی ویڈیو کرے بھی، آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو غریب عوام جو وہ مہنگائی کے ہاتھوں پس چکی ہے اور اس کا ازالہ کیوں نہیں ہو سکا، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. چنگیز خان صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مہنگائی کی، اور یقیناً آج کل جو مہنگائی اس سے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں، آپ بھی ہو رہے ہیں، اور ہر مڈل طبقے کا اور غریب تو بالکل پس چکے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ آپ کی بھی 3.5 سال حکومت رہی، اس میں بھی کوئی اس طرح مہنگائی پر قابو نہیں پایا گیا، اور جو موجودہ حکومت ہے جو دعوے کرتے رہی ہے 7-8 ماہ میں، یہ بھی کچھ نہیں کر سکے. تو آپ عام آدمیوں میں رہتے ہیں، غمی شادی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں سر؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جی مہنگائی سے کس حد تک لوگ متاثر ہوئے ہیں جی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میں رات کا کھانا کھانے لگا تو بجلی کا بل پڑا ہوا تھا. میں نے وائف کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی ہے بجلی کا بل ہے ٹیبل پر. میں نے کہا اس کو ہٹاؤ، میں کھانا تو آرام سے کھاؤں. صورتحال یہ ہوئی ہے جی. سفید پوش طبقہ اور غریب طبقہ پس چکا ہے جی مہنگائی میں نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عوام جو ہے وہ میرا خیال میں جی پریشانی کے عالم میں کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ جی اب جس حد تک عوام پریشان ہو چکی ہے مہنگائی سے، سڑکوں پر نکل سکتی ہیں مہنگائی کے خلاف. دیکھیں نا غریب آدمی پس چکا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں بھی لوگوں کو روڈوں پہ لے کے آتے تھے، لیکن مہنگائی کے خلاف کوئی بول نہیں رہا. آپ کی پارٹی، آپ کے قائد عمران خان بھی نہیں بول رہا، کوئی اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں بول رہے. لوگ سڑکوں پر نکلنا چاہیے ہے انہیں، لیکن لوگ پیٹ سے بھوکے ہیں جی. لوگ جب بھوکے ہوں گے وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، اور جب وہ نکلیں گے تو پھر اللہ معاف کرے پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا جی. پھر وہ نقصان جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا جی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر لوگ نکلے تو وہ پھر بہت شدت سے نکلیں گے. شدت سے اب اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں کہ وہ شدت پر جائیں گے جی. اب میں ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں. ہمارے دوست تھے جی، وہ پشاور میں فروٹ خرید رہے تھے، وائف کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں جی میں گلی مڑا تو ایک بندے نے میرے شیشے پر ٹک ٹک مارا. میں نے کہا پستول مارا. میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے اس کو سارا والیٹ دے دیا، سب کچھ دے دیا. تو اس نے بیچ میں سے 3000 روپیہ نکالا اور کہا مجھے معاف کر دینا، میں چور نہیں ہوں، میں مجبوری کی حالت میں یہ کام کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا کہ مجھے 10 منٹ سمجھ نہیں آئی، اور پھر میں نے اس کے پیچھے بھاگا کہ اس کو میں سارا والیٹ دے دوں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مجبوری کی حالت میں پستول اٹھا کے
گلیوں میں نکل گلیوں میں گلیوں میں یہ یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکری اور حکومت کے لیے خاص طور پر خان صاحب جیسے آپ نے بات کی چنگیز خان صاحب ہم تھوڑا سا سیاست کی طرف جانا چاہتے ہیں چونکہ آپ نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ میجر طاہر صادق سے ہے نہ کہ پی ٹی آئی سے ہے لیکن چونکہ میجر طاہر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر پائے کے پی میں بھی نہیں کر رہے کیا جو اعلان کیا ہے خان صاحب نے اس پہ پچھتاوا ہو رہا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میرا خیال میں جی کوئی انٹرنل پرابلم ہوئی بھی ہے جی مجھے لگتا ہے کہ جی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی ہلکے نہیں کرنا چاہ رہے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ ہوں گی. آپ کے بہت زیادہ تعلق ہیں کے پی میں چونکہ آپ کا جتنے بھی وہاں کے اچھے خاندان ہیں پٹھانوں میں آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے جو سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے آ چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ریزائن دیے ایسا بھی ہے جی ایسا بھی ہے کہ لوگ خان صاحب کے آگے تو شاید مجبور ہوں نہیں بولتے لیکن نہیں کوئی بندہ نہیں چاہتا ہے کہ جی بیفور ٹائم وہ جائے. دیکھیں آج ان کی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ جو جی پرویز الہی صاحب نے اس ٹائم حلقوں میں لگا دیا ہے جی کلاس 4 کی نوکریاں آنے والی ہیں جو عرصہ دراز سے رکی ہوئی تھیں وہ میرٹ پر لوگوں کو مل جائیں گی پھر فنڈ استعمال ہوں گے. پھر تھانہ کچہری ہمارا کلچر ہے کہ ہم تھانہ کچہری پنجاب میں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جی لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں ان کے ایم پی ایز بھی ان کو تو کہہ دیتے ہوں گے لیکن جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہوگی اس میں وہ اس کو لازمی اپوز کرتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے. خان صاحب آپ جیسے آپ دیکھیں نا آپ سیاستدان ہیں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں پھر بہت سارے آپ نے دور دیکھے ادوار دیکھے آپ بحیثیت سول سرونٹ بھی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ 3.5 سالوں میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے پی ٹی آئی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی خاص کر جیسے ہم نے مہنگائی کی بات کی اسی طرح اگر آپ بات کریں جو ترقیاتی کام ہے یا اس طرح کا کوئی بڑے پروجیکٹ کوئی ایک میگا پروجیکٹ اٹک میں نہیں لگا اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں جی انہوں نے سوشل ورک پر زیادہ توجہ دی ہے جی انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ اور پھر جو تعلیم پر ان چیزوں پر زیادہ دی ہے اور جو ان کے اوپوننٹ ہیں جی انہوں نے سریے پر زیادہ زور رکھا ہے کہ جی موٹر وے بن جائیں پل بن جائیں اور انہوں نے سوشل اس پر کیا. اور میں جو دیکھتا ہوں جی جب بندوں کو سوشل سہولت ملتی ہے جی مثلا ہیلتھ کارڈ کی ہو گئی تعلیم کی ہو گئی راشن کی ہو گئی تو وہ لوگ بھی یاد رکھتے ہیں اس چیز کو جی وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. لیکن جیسے یہ جو ہے نا ہیلتھ کارڈ ٹھیک ہے انہوں نے متعارف کرا کے اس میں تھوڑا بہتری لے کے ہیں لیکن راشن کارڈ اور یہ چیزیں تو مسلم لیگ نون کرتی رہے پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل تھا وہ بھی کرتے رہے ہیں تو اس طرح جو پھر ہیلتھ کارڈ بھی جو ہے وہ بھی ہر بندہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر رہا وہ بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو غریب آدمی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے. جی کوئی شک نہیں ہے رکاوٹیں ہیں جی ان رکاوٹوں کو دور ہونا چاہیے جی یہ ایک باقاعدہ مکمل کمیٹی بنے جو اس کی جانچ پڑتال کرے صرف ہیلتھ کارڈ کی حد تک استعمال ہونے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. کئی ایسے علاقے ہیں جنہوں میں جہاں پر اسپتالوں میں ابھی ہیلتھ کارڈ بند کر دیے گئے ہیں وہ دیکھنا چاہیے جی عوام کو. خان صاحب یہ بتائیے کہ ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے جنم لے رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے سیاسی قطع نظر کہ وہ سیاسی پارٹیاں ان کی کون کون سی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ خود بھی اس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں میں سمجھتا ہوں جی بہت ضروری ہے اس ٹائم 2-3 چیزوں پر تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی بٹھائے یا ان کو خود بیٹھنا چاہیے. اب ایک دہشت گردی ہے اب دہشت گردی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اب جو کل جوان بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں جی میں تو کہتا ہوں جی ایسے دہشت گردوں کو پاؤں کے نیچے کو چلنا چاہیے جی موقع ہی نہیں دینا چاہیے. بالکل 2-4 چیزوں پر بیٹھنا چاہیے جی. اب سٹیل مل ہے ہماری سالوں سال سے اربوں روپیہ اس میں جا رہا ہے. اب پی آئی اے ہے تو وہ خراب ہے اور کوئی ایئر لائن ہے تو وہ ٹھیک ہے وہی لوگ چلا رہی ہیں جی. مطلب سرینا میں جو آ جاتا ہے ایئر سرین میں تو وہ ٹھیک چلاتا ہے اور پی آئی اے میں چلاتا ہے تو یہ 2-4 چیزیں اسٹیل مل ہو گئی پی آئی اے ہو گئی ریلوے ہو گئی ان چیزوں پر بیٹھ کے جی یا بیٹھ کے یا بٹھا کے مطلب ڈو اینڈ ڈائی پہ ان کا حل نکالنا ان کا حل نکال کے پھر میں بتا دوں آپ نہیں سمجھتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مافیاز کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہیں یہ مافیا ہیں یا کوئی کیا شک ہی نہیں ہے جی مافیاز اور مجبوری ہم جس معاشرے میں مجبوری ہے جی. میں بطور ایڈمنسٹریٹر تھا بڑا سخت تھا میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ایسا ہی ہے. 2 مہینے 6 مہینے کے لیے کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ جو ایشوز ہیں اہم ایشوز ہیں جی ان کو مکمل حل کر کے
پھر انہیں کہیں جی اب جائیں میدان میں اور اتر جائیں میدان میں جو جس سخت فیصلے جیسے آپ نے خود کہا سخت فیصلوں کا تو اندیہ عمران خان نے بھی دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ بھی دیے اور بہت سارے کہ ہم سخت فیصلے کریں گے اور جو پچھلا اور نیا پاکستان بنائیں گے نہیں، لیکن کوئی نہ انہوں نے کوئی سخت فیصلہ کیا، نہ اپنے دور میں وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی میں کامیاب ہوئے، نہ وہ سیاسی انتقام ہی لیتے رہے، جس کی وجہ سے اب لوگ ان کے بیانیوں کو مان نہیں رہے۔ لیکن اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ یہ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ خان صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ عملی طور پر وہ چیزیں، وہ کارکردگی، وہ جو آپ نے سخت فیصلے کرنے تھے، جو 90 دن کا آپ کا ٹائم تھا، جو کوئی ایک بھی کام آپ نہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکے، نہ کوئی بہتری لا سکے، نہ کوئی تبدیلی لا سکے، ساری چیزوں میں ناکام، نہ کوئی نوکری، آپ نے خود کہا کہ ابھی نوکریاں نہیں دے سکے، گھر نہیں دے سکے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اب میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں جی، میں مری میں تحصیلدار تھا جی، تو وہاں پر ٹول پلازے پر ٹیکس بڑھا دیا گیا، گورنمنٹ نے بڑھا دیا، لوگوں میں ایجیٹیشن آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑھتی گئی، میٹنگ شروع ہو گئی جی، صبح میٹنگ، شام میٹنگ، رات میٹنگ، دن میٹنگ، کمشنر صاحب آ گئے، اس ٹائم ڈی آئی جی ہوتے تھے، ڈی آئی جی صاحب آ گئے جی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور آپ یقین کریں جی مری جل رہا تھا، پریکٹیکلی جلا دیا تھا لوگوں نے، اور اس ٹائم بھی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جی پچھلے دور میں میٹنگ زیادہ ہوئی ہیں، پریکٹیکل کام کم ہوا ہے۔ ان کی نیت پر شک نہیں کرتے عمران خان کی جی، انہوں نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن ان کو کام کی سمجھ نہیں ہے۔ کام کی سمجھ تو میں نہیں کہتا جی، لیکن ان کا کام کرنے کا انداز تھوڑا ایسا تھا کہ انہوں نے پریکٹیکل کام کم کیا ہے جی، اور میٹنگز اور کمیٹیاں بنا دو، فلانا کر دو، یہ کر دو۔ خان صاحب آپ نے خود بڑی کمیٹیاں بنائی، بہت چیزیں دیکھتے ہیں، اگر صرف میٹنگوں تک اگر محدود رہے، کوئی بھی چاہے آپ ایم پی ہیں، چاہے آپ وزیر ہیں یا آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو اگر آپ ان میں پھنسے رہیں گے تو پھر کام تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوتا جی، نہیں ہوتا۔ اب آرمی کیوں ایک منفرد ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے کہ وہاں پریکٹیکلی کام ہوتا ہے جی، جدھر پریکٹیکل نو جدھر پریکٹیکل ہوگا جی وہ کامیاب ہوگا۔ اب میرے پر اللہ کی مہربانی ہے حلقے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کامیاب کرتی ہے کہ میرا پریکٹیکل کام ہوتا ہے جی، میں انتظار نہیں کرتا ہوں، مجھے کسی تحصیلدار کے دفتر جانا ہے، اے سی کے جانا ہے، ڈی سی کے جانا ہے، تو میں یہ نہیں سوچوں گا یار میں ٹائم لے کے جاؤں، میں دروازہ کھولتا ہوں، گھستا ہوں، بندے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، کہتا ہوں جی کام کریں، یہ پریکٹیکل ہے۔ خان صاحب ایسے یہ لمحہ فکری نہیں ہے، دیکھیں نا پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے اور آج بھی بدقسمتی سے سیاستدان جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکے، اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے۔ آج بھی ہم اگر سرحدوں کی بات کریں وہاں پہ بھی ہم کمزور دکھائی دے رہے ہیں، ملک کے اندر بھی معاشی طور پہ ہم تباہ حالی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک پیج پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جی۔ اب میں تو سمجھتا ہوں جی کہ جو ہمارے 2 پلرز ہیں ان کو میں سٹیپ فارورڈ کر کے جی ان کو بٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جی پاکستان جو ہے وہ درست نہیں جا رہا ہے جی، درست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت درست بھی ہوا ہے، آپ پاسپورٹ دیکھ لیں، آپ آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس دیکھ لیں، بہتریاں آ رہی ہیں، لیکن اس لیول تک نہیں آ رہی ہیں جس لیول تک 75 سال میں آنی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھی آفر دی ہے، عمران خان کو دعوت دی ہے کہ آپ پارلیمان میں واپس آئیں اور یہ ہم مل بیٹھ کر بہت سارے فیصلے کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیا کہنا ہے کہ ایک اچھی آفر نہیں ہے، ایک اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا، میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے، اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا مثبت جواب دینا چاہیے؟ دینا تو چاہیے جی، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو اسے کوئی ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرے گا جی، نہ ان کی اچھی آفر کو اور نہ ان کے فیصلے کو جی، یہاں ہی ہماری سوئی پھنسی ہوئی ہے جی۔ جو ایگو کا مسئلہ ہے درمیان میں، وہ ایگو کے مسئلے ہم پھنس گئے ہیں جی، اور بٹھانے ہم نے پاکستان کو دینا ایگو کے مسئلے میں جی۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو فواد چوہدری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کو انہوں نے کچھ باتیں کی، میں نے ترلا بھی کیا، کچھ خان صاحب کے بارے میں بھی بات کی، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، میں اتفاق سے نہیں سن سکتا ہوں جی، کبھی ہوتا تو میں ضرور بتاتا جی۔ آپ نے نہیں سنی؟ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا بھی جو بیانیہ تھا، امریکہ والا بیانیہ، وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ، یا ختم ہو گیا، وہ بات تھی نہیں لگتا، ایسے ہے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے جی، حقیقی دنیا میں رہنا چاہیے جی۔ اور اب لوگوں کا وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اسکول کالج میں ہوتے تھے نا جی، ہم بڑا جذباتی ہوتے تھے امریکہ کے معاملے میں، لیکن اب نہیں جذباتی ہوتے ہیں لوگ، اب اس کو ٹرینڈ کو جی میرا خیال میں ہماری سیاست سے نکل جانا چاہیے۔ آپ خود بھی فارن میں رہیں اور اچھی پوسٹ پہ رہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان کے ساتھ بگاڑ کے ہم چل سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے جی۔ اب میرے دل میں کچھ ایسے راز بھی ہیں جو میں آن ایئر نہیں بتا سکتا ہوں،
وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ جی ہم سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے, ہمیں ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, چائنا کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے جی. ہمیں پڑوسی جو ممالک ہیں جی پڑوسی ممالک بھی ہیں جی, لیکن کشمیر پر سودا کر کے نہیں جی, کشمیر پر سودا کر کشمیر پر سودا کر کے نہیں. کشمیر کے بارے میں آپ کا سر کیا کہنا, جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو ہم کسی طرح پھر ہم واپس لے لیں گے جو چیزیں ہم نے دی ہیں وہاں پہ؟ کشمیریوں کی مرضی سے فیصلہ ہو جائے جی. اب جنگ سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپس لے سکیں گے, اب وہ دور نہیں رہا. اور میں اس میں اپنی فوج کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ کمزور ہے, فوج میرا خون ہے, میری جان ہے, میرے بچے بھی ہیں, وہ تو شہید دین ہونا پر اور چاہتے ہیں, وہ فوج تو پر اپنا کردار قربان ادا ہیں کر رہے ہیں جی. جی. چونکہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی کشمیریوں کو بٹھا کے کچھ اس کا ایسا حل نکالنا چاہیے کہ یہ فار ایور ختم ہو جائے. لیکن آپ اگر فوج کی بات کریں تو فوج کے تو جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں, آج بھی ان کا تو کردار ایک سہانا کردار ہے. لیکن سیاسی طور پہ دیکھیں نا, ہمارا جو سیاسی طور پہ جو چیزیں تھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی ناکام رہے. ناکام رہے ہیں جی, کوئی بات نہیں, کوئی شک نہیں, ناکام رہے ہیں. مذاکرات بیک ڈور بھی نہیں ہوئے ہیں, فرنٹ پر بھی نہیں ہوئے ہیں, یہ ناکامی ہے. خارجہ پالیسی ہماری کمزور رہی اور اس پر لگتا ہے اس پوائنٹ پر رہی ہے جی, اس پوائنٹ پر. اب سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے, بلاول بھٹو زرداری, تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو جو ہے وہ شہید بے نظیر کا بیٹا ہے اور ان میں وہ ایک چارمنگ ہے, وہ ان کی جو خارجہ پالیسی اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی 2028 مجھے بلاول بھٹو اور مونس الائی کے نظر آ رہے تھے. بڑی بات کی آپ نے جی. 23 میں سمجھتا ہوں وہ کوئی کردار نہیں ادا کرنے لگے سیاسی طور پر, لیکن 2028 بلاول بھٹو وزیر اعظم, مجھے نہیں پتہ جی, اور مونس الائی مجھے نہیں پتہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ان میں مجھے جو گٹس نظر آ رہی ہیں نا جی 2028 میں, مجھے لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ کون کردار ہوگا. یہ دونوں جو نوجوان ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور چودھری مونس الائی دونوں کا 2028 میں پاکستانی سیاست میں اہم کردار ہوگا. ان کے جو حالیہ فیصلے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں سر؟ میری بات چھٹی ہیس کہہ رہی ہے جی, مجھے لگ رہا ہے کہ جی 2028 میں ان دونوں کا کردار, ان دونوں خاندانوں کا اور ان دونوں بندوں کا کردار ہونا ہے. دونوں خاندانوں کو تو ویسے بھی بڑا لمبا کردار رہا ہے. اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو گجراتیوں کا بڑا اہم رول رہا, اور اسی طرح اگر بھٹو خاندان کا بھی تو ملک میں تو ان کا اہم رہا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دو نوجوانوں کو ہوگا. خان صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے, اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے, آپ اس کو چونکہ آپ بلدیات کو سمجھتے ہیں, آپ کے بھائی بھی رہے, تحصیل ناظم رہے, ضلع ناظم نائب ناظم رہے, آپ سمجھتے ہیں, تو آپ کا کیا کہنا ہے چونکہ آپ مضافاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کیا بلدیاتی الیکشن ہو جانے چاہیے تھے؟ ضرور ہونے چاہیے تھے جی. اور اس ٹائم پر پہنچ کے سکندر سلطان راجہ صاحب میرے مہربان رہے ہیں, میرے باس بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کمزور فیصلے نہیں کیے تھے, لیکن یہ فیصلہ کمزور لگتا ہے جی. اس ٹائم پر ان کو ڈٹ جانا چاہیے تھا جی. جیسے وہ بیروکریٹ تھے ویسے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا. فیصلہ نہیں, میں ان کے اس فیصلے سے مایوس ہوں. دیکھیں نا, اب بہت سارے ہم نے دیکھا کہ 3 دن رہ گئے تھے, اس طرح لوگوں کے لاکھوں روپے جی, برادریوں میں ناراضگیاں پڑ گئی جی, خفقیاں پڑ گئی جی, لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور فیصلہ بھی نہیں لے سکے جی. عوام کا جو فیصلہ تھا وہ تو نہیں لے سکے, اور 3 دن پہلے جی میرے خیال میں جاتی ہوئی ان کو یا تو یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا یا پھر اب الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. اور اگر یہ ہو جاتے پھر پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہو جاتے, ہونے چاہیے تھے جی. اب تو پنجاب میں بھی ڈاؤٹ لگتا ہے جی, یہ کہہ رہے تو ہیں کہ اپریل کے اینڈ میں کروائیں گے, لیکن یہ کمزور فیصلے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ جنرل الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ اپنے ٹائم پر اکتوبر میں لگتا ہے, اکتوبر میں ہوں گے. خاصا مجھے تو لگتا ہے کہ اس سال پورے نہیں ہوں گے, جو نیا سال ہمارا کل سے شروع ہو رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے اس پورے سال نہیں ہوں گے, کہیں اگلے سال جا کے ہوں گے. آپ نہیں, میرا خیال میں پارٹی برداشت نہیں کرنے لگی تھی. کون سی پارٹی؟ جو بھی ہوئی, جو اپوزیشن میں ہوئی نا جی, وہ نہیں برداشت کرنے لگی. وہ اس پر رد عمل دیں. اپوزیشن میں اب جو پارٹی دکھائی دے رہی ہے وہ تو کمزور دکھائی دے رہا ہے خان صاحب. بس کٹھی ہو جائیں گی جی, جو کچھ ان سے ٹوٹ جائیں گی, کچھ جو بقایا رہ گئی ہیں وہ ساری مل کے نا جی. مجھے لگتا ہے کہ جی یہ فیصلہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا اس کو پرولونگ کرنا. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ کہتے ہیں کہ اسی سال الیکشن ہو جائے گا, یعنی نئے سال اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا اور اپنا ٹائم لگائیں گے, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی نہ ہوں, اور یہ الیکشن جو ہے 2024 میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے علاقائی ضلع اٹک کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے اس پر بھی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.